بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون۔ انہوں نے اپنے علماء اور مشائخ پر مسیح ابن مریم کو اللہ کے سوا خدا بنا لیا، حالانکہ ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ خدا واحد کے سوا کسی کی عبادت نہ کرے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ ان لوگوں کے شریک مقرر کرنے سے پاک ہے۔ نمبر 2 وما امروا الا ليعبدوا والمسيح ابن مريم۔ نمبر 2 وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا۔ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، لیکن انہوں نے اللہ کے علاوہ کس کی عبادت شروع کر دی؟ اپنے علماء مشائخ کی۔ نمبر 3 سبحانہ عما یشرکون۔ سورۃ التوبہ میں جن تینوں چیزوں کی مذمت بیان کی تھی، تین خرابیاں یہود و نصارہ میں تھی، انہی تینوں چیزوں کے چھوڑ دینے کا حکم اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھی دیا، لیکن کس آیت کے اندر؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 64۔ قل یا اہل الکتاب، اے نبی آپ کہے اے اہل کتاب، آؤ الی کلمۃ، ایک ایسی بات کی طرف جو دونوں کے نزدیک مقبول ہے۔ تمہاری تورات اور انجیل بھی اسی کی دعوت ہے اور ہم بھی اسی کی دعوت ہے۔ آؤ، کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ایک اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ۔ نمبر 2 وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ نمبر 3 وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، ایک انسان، ہم میں کا کوئی انسان اپنے جیسے کسی انسان کو، عالم ہو، مفتی ہو، امام ہو، مجتہد ہو، پیر ہو، فقیر ہو، ولی ہو، صالح ہو، پہنچا ہوا ہو، لیکن اس کو اپنا ارباب، اپنا رب نہ بنائے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے وعدے کر دیا جیسے ان کے لیے حرام ہے ویسے تمہارے اوپر بھی حرام ہے کہ ہاں علماء کو، اپنے مشائخ کو تم اپنا رب بناؤ اور ان کو اپنا رب بنا کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت، ان کو اپنا معبود بناؤ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کو شریک کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ لوگ بات نہیں مانتے، کون؟ یہودی عیسائی اہل کتاب، فَقُولُوا، تو ان کو اٹھنے نہ دو، فَقُولُوا، کہو، اشہدوا، تم لوگ اس بات کی گواہی دو کہ ہاں تم باطل پر، ہم مسلمان ہیں جو موسیٰ اور عیسیٰ تمام انبیاء کا دین تھا۔ اگر تم نہیں مانتے، نہیں مانو، جاؤ، لیکن اتنا اعلان کرنا پڑے گا کہ ہاں ہم مسلمان ہمیں ہیں، حضرت موسیٰ عیسیٰ تمام انبیاء کے فرما بردار اور ماننے والے ہم ہیں۔ یہاں تک یہ بات تو سمجھ آ گئی؟ اب آیت تو میرے خیال بالکل واضح ہو گئی۔ یہ ساری چیزیں پیدا کہاں سے ہوتی ہیں؟ قرآنی اور آیات کو ذرا دیکھیں، چند چیزیں سمجھے پہلے۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام مسلمانوں کو، جب بات یہاں تک آ گئی کہ علماء یعنی کسی امتی کو یا کسی کو رب بنانا جائز نہیں، رب بنانے کا مطلب واضح ہے بالکل۔ پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کیا حکم دیا؟ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء، سورہ اعراف۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اے لوگو تم پیروی کرو اسی کتاب کی اور سنت کی جو اللہ نے تمہاری طرف وحی کی ہے۔
یہ سورہ آراف آیت نمبر 3 ہے، اس کو ذرا ذہن نشین کر لیا۔ سورہ آراف آیت نمبر 3، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء۔ یہ سورت مدنی ہے اور حکم کس کو ہو رہا ہے؟ مسلمانوں کو۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تم اتباع اور پیروی کرو ما انزل الیکم من ربکم، جو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے وہ طرف نازل کیا گیا ہے۔ اور نازل کیا کیا ہے اللہ نے ہمارے اوپر؟ نہیں، سورۃ النساء آیت نمبر 100، سورۃ النساء آیت نمبر 113، کتنی نمبر کیا ہے؟ 113۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ نے دو چیزیں نازل، ایک تو ہے قرآن، دوسری حکمت۔ اب پتہ کیا چلا؟ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تم لوگ اتباع کرو کتاب و سنت کی جو دونوں اتاری گئی ہیں تمہارے رب کی جانب سے۔ آگے ولا تتبعوا من دونه اولیاء، اور اللہ کو چھوڑ کر کے ما انزل کا مطلب کتاب و سنت، ان دونوں کو چھوڑ کر کے اولیاء کی اتباع نہ کرو۔ کس کی اتباع بھائی؟ بات بہت واضح ہے، اللہ نے لفظ ہی استعمال کیا، کیا؟ اولیاء۔ قلیلا ما تذکرون، لیکن تم لوگ بہت کم عبرت و نصیحت حاصل کرتے ہو، باقی بگڑے ہی سدھرتے کم ہو۔ کتنا بھی بتایا جائے لیکن سدھرتے قریتے زیادہ ہو لیکن عمل کم کرتا ہو۔ سورۃ النساء، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، ایمان والو تم اطاعت کرو اللہ کے اور اس کے رسول کی، ہمیشہ اللہ اس کے، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، اور تمہارے ہاں امر والے ہیں، آرڈر والے، ان کی بھی اطاعت کرو بشرط کہ کتاب و سنت کے، چونکہ جو صحابی لوگوں کو آگ میں کود جانے کا حکم دیے تھے، اللہ رسول نے اسی موقع پہ ایک اصول بیان کر دیا، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق۔ سب کی بات سنو، لیکن جہاں اللہ اس کے رسول کی نافرمانی ہوگی وہاں کسی کی بات نہیں مانی جائے گی۔ قیامت کے دن سب سے بڑا افسوس جو لوگوں کو ہوگا صرف یہی کہ ہم نے اللہ اس کے رسول کی اطاعت نہیں کی ہے، یہی افسوس، کاش کہ ہم کیے ہوتے۔ آؤ دو ایک مقام ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، یہ ہے سورۃ الفرقان، سورہ فرقان، اللہ، سورۃ الفرقان بہت ہی واضح ہے۔ اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 27، 28، 29، 30 پڑھتے جاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، جس دن ظالم مارے افسوس کے اپنے ہاتھ کو چبائے گا اور کیا کہے گا؟ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، سبیل کے معنی ہے طریقہ، کاش کہ میں رسول کا طریقہ اپنایا ہوتا، رسول کا طریقہ نہ چھوڑا ہوتا۔ یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ ہم فلاں کو اپنا دوست نہ بنائے ہوتے۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، نصیحت آ جانے کے بعد بھی اس نے ہم کو بھٹکا دیا۔ آگے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، رسول بھی سفارش کرنے سے انکار کر، اللہ تعالیٰ میں ان کی سفارش نہیں کرتا، کیوں؟ یہ میرے امتیوں نے قرآن کو چھوڑا۔ اللہ اکبر، افسوس۔ آؤ سورہ احزاب، یہ بڑے عجیب سے مراحل ہے میرے بھائی، ان کو اپناؤ اور عمل کرنے کی کوشش کرو۔ یہ دیکھو سورہ احزاب، کھول کے آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم تقلب وجوہہم فی النار، جس دن ہم لوگوں کے چہرے کو جہنم کی آگ میں پلٹ پلٹ کر کے جلائیں گے، تاکہ ایک ہی کروٹ نہ جلے بلکہ پورا بدن جلے۔ یقولون،
کہیں گے کون؟ وہی یا لیتنا کاش کی اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، کاش کی ہم اللہ کی اطاعت کی ہوتے اور اس کے رسول کی اطاعت کی. وقالوا اور روئیں گے کہیں گے ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا، اللہ غلطی ہو گئی، ہم نے اپنے بڑوں اور اپنے اکابر، اپنے بڑوں اور اپنے سرداروں کی پیروی کی تھی. فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ، ان لوگوں نے تو ہمیں سیدھے راستے سے بھٹکا دیا. رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ، اللہ ان لوگوں کو ہمارا ڈبل عذاب دینا. ہمیشہ یہود و نصارہ کی روش جو تھی بڑی خطرناک تھی. یہود و نصارہ نے اپنا یہ طریقہ کیوں اختیار کیا تھا؟ یہ دو تین باتیں بڑی ضروری ہیں، اس کو بتا دیں آپ لوگوں کو. یہ جھگڑے یہود و نصارہ میں کیسے ہوئے، یا انسان کتاب و سنت کو کب چھوڑتا ہے، کتاب و سنت کو چھوڑنے کے اسباب کیا ہیں؟ اچھی طرح سے سمجھ میں آ رہی بات؟ آخر ان کے بعد اللہ کی کتاب تھی، اللہ تعالیٰ کے نبی آتے، پھر بھی انہوں نے اپنے علماء اور مشائخ اور پیروں فقیروں کے پیچھے چلتے رہے. نبی کو چھوڑ کر کے کس کے پیچھے؟ یہ وجہ کیا ہے؟ یہود نصارہ ذرا سوچو، اللہ کی کتاب کو، نبی کے فرمان کو پیچھے پھیر دیں اور ساری زندگی پھینک دیں اور ساری زندگی خدمت کس کی کریں؟ اپنے پیروں فقیروں اور اپنے علماء اور مشائخ کے اقوال کی. انہی کو پڑھنا ہے، انہی کو سیکھنا ہے، انہی کو عمل کرنا ہے. کتاب اللہ سنت رسول پیچھے. اللہ اس کے رسول کا فرمان کیوں چھوڑ دیا جاتا ہے؟ اس کی ایک تو ہے بھائی انسان کے پاس حقیقت نہ پہنچی ہو، ذہن میں کوئی مسئلہ پوچھا گیا اس کو اس وقت حدیث یاد نہ ہو، ذہن میں نہ ہو، یعنی بھول چوک اجتہادی وجہ، اجتہاد کی وجہ سے کچھ بھول چوک ہو جائے. اللہ تعالیٰ کیا وہ قابل ملامت نہیں ہے. لیکن دو بڑے اسباب ہیں، ان کو پہلے سمجھ لو، جن کی وجہ سے یہود و نصارہ نے اللہ کی کتاب کو چھوڑا اور نبی کی سنتوں کو چھوڑ کر کے صرف علماء اور مشائخ اور پیروں فقیروں کے پیچھے پڑ گئے. پہلی چیز میرے بھائی تعصب. کیا؟ اللہ تعالیٰ سب کو تعصب سے، بس میں دو سبب بتا رہا ہوں بس. کیا تھا بھائی؟ تعصب. نہایت بدترین چیز ہے تعصب. یہی انسان کو اللہ اس کے رسول کے فرمان سے ہٹا دیتا. تعصب کس کو کہتے ہیں؟ وہ سب تعصب اصابہ. یہ دیکھیں پگڑی باندھی جاتی ہے نا، لگا لگا کر کیسا مانتا ہے نا، اسی کو عربی میں تعصب کہا جاتا ہے. یہ نہ سمجھ میں آیا ہو تو آپ کو بتائیں، پہلے کسی کا ہمارے ہندو پاک میں کسی کا ہاتھ ٹوٹ جاتا تھا یا ٹوٹ جاتی تھی تو جراح کے پاس لے کے جاتے، ایک لکڑی نیچے دوسری لکڑی اوپر، پھر بیچ میں ہاتھ پکڑ کے باندھتا تھا. ہاں ایسا باندھتا تھا کہ حرکت نہ کر سکے گی. اسی کو کیا کہا جاتا تھا؟ اور آج کل اب وہ لکڑی باندھنے کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے. نہیں پلاسٹر نہیں، پہلے سریا ڈالتے ہیں آپریشن کر کے تاکہ ذرہ برابر یہ ہڈی اپنی جگہ سے نہ لے، پھر اوپر سے پلاسٹر. کیوں بھائی؟ اس کو کہا جاتا ہے اصابہ و تعصب. آئی بات سمجھیں؟ یعنی اتنا کس کر کے باندھ دو کہ اندر والی چیز نہ باہر جا سکے نہ باہر کا کوئی اثر اندر ہو سکے. شریعت کی اصطلاح میں کہتے ہیں کسی غیر نبی کو اتنا کس کر کے پکڑ لیا جائے، نہ اس کو چھوڑیں گے اور نہ کسی کی بات اس کے خلاف سنیں گے. آئی بات سمجھ میں؟ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ تعصب. تعصب کہتے ہیں کسی کے پیچھے اس قدر پڑ جاؤ
اور کسی غیر نبی کو اتنا مضبوط سے علماء اور مشائخ پیروں کو پکڑ لو کہ اب ان کی بات نہ چھوڑیں گے اور نہ ان کے علاوہ کسی باہر کی بات کسی کی قبول کریں گے. جیسے پلاسٹر ایسے باندھو نہ اس سے کچھ نکل سکے اور نہ باہر سے اس میں کچھ. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ تعصب. یہی چیز اسلام میں ناجائز و حرام ہے. اور اب آئیں آپ کو سناتے ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر یہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 91، سورۃ البقرہ آیت نمبر 91 جانتے ہیں نہیں جانتے؟ 91 اللہ. یہ ذرا دیکھو اللہ کا رسول. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ. بات کس کی چل رہی ہے؟ تعصب کی. تعصب کس کو کہتے ہیں؟ کس غیر نبی کو اتنے مضبوطی سے پکڑ لو نہ اس کی کوئی بات چھوڑیں گے نہ اس کے علاوہ کسی کی سنیں گے، چاہے اللہ ہو یا رسول ہو، نبی ہو، عالم ہو، کچھ بھی ہو، ہم نہیں سنیں گے. اسی کو کیا کہا جاتا ہے؟ تعصب. اور تعصب ہی کی وجہ سے انسان اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کر کے اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کتاب و سنت کو ترک کرتا ہے. یہ دیکھو سورۃ البقرہ آیت نمبر 91. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ. جب ان لوگوں کہا گیا بھائی ایمان لاؤ اس کتاب و شریعت پر جو اللہ نے اتارا ہے. یہ ذرا یاد رکھیے گا، یہ جو مثالیں دے رہا ہوں وہ سمجھانے کی. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ. جب ان لوگوں سے کہا گیا، کن کو؟ یہودو. ساری بات کس کی چل رہی؟ یہودو. ارے بھائی سب سے بڑی بگاڑ کی وجہ ان کی اتباع ہے. اسی لیے اللہ رسول نے فرمایا تو لوگوں خبردار یہود و نصارہ کے نقش قدم سے چلنا بچنا، یہی لے ڈوبیں گے تو تمہیں. اسی لیے انہی کی ساری مثالیں میں بیان کر رہا ہوں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ. جب ان یہود و نصارہ سے کہا گیا چھوڑو اب اپنے باپ دادا کے طور طریقے، ایمان لاؤ، اب تصدیق کرو، قبول کرو، مانو اس کتاب اس شریعت کو جو اللہ نے اتارا ہے. اللہ جیسے مسلمانوں کا ہے ویسے تو یہود و نصارہ کا بھی رب وہی ہے نا. اب یہود و نصارہ کا کام کیا تھا؟ مشرکوں کے لیے بھی اتنا ضروری، یہودیوں کے لیے بھی اتنا ہی ضروری، بدھسٹ کے لیے بھی اتنا ہی ضروری، عیسائیوں کے لیے بھی. کیوں؟ اللہ نے سب کے لیے یہ کتاب اتاری ہے. نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ ما انزل اللہ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا. جب انہیں یہود نصارہ سے کہا گیا ایمان لاؤ، ما انزل اللہ، قبول کرو، تصدیق کرو، اپنے سارے نظریات کو چھوڑو، اپنے سارے رسم و رواج کو چھوڑو، اپنے باطل دین کو ترک کرو اور ایمان لاؤ اس کتاب پر جو اللہ نے اتارا. اب یہود و نصارہ کیا تھا؟ فوراً قبول کر لینا. لیکن یہود و نصارہ نے کیا کہا؟ ذرا سنو، اللہ اکبر. یہود و نصارہ نے کیا کہا؟ نؤمن بما انزل علینا. نہیں، ہم تو بات مانتے ہیں سے ان کی جو ہمارے ہاں اتارا گیا ہو، تمہارے اللہ نے جو اتارا اس کو ہم نہیں مانتے. آئی بات سمجھ میں؟ ارے جب اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے تو چاہے تمہارے یہاں اترے یا ہمارے یہاں، عرب میں نازل کیا جائے یا ہندوستان اور پاکستان یا چین اور جاپان میں نازل کیا جائے، اگر اللہ نے نازل کیا تو سب کے لیے ماننا یکساں ہے. لیکن یہودیوں نے تعصب سے کام لیا. کیا کہا؟ قالوا، اہل کتاب نے کہا نؤمن بما انزل علینا، ہم تو ایمان لائیں گے، قبول کریں گے، سنیں گے اور مانیں گے صرف ان چیزوں کو جو ہمارے ہاں اتاری جاتی ہیں، آپ کے ہاں جو اللہ نے نازل کیا تاکہ وہ بات نہیں مانیں گے. اس چیز کا نام کیا ہے؟ تعصب. کہیں ایسا نہ ہو نہیں اگر ہمارے امام نے کہا ہوتا تب ہم مانتے، ہمارے علماء کہیں گے تب ہم مانیں گے، تمہارے علماء کی بات نہیں مانیں گے.
کہیں ایسا نہ ہو یہ چیز ہماری اس امت میں بھی آ جاتی ہو. یہی تعصب ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ. اور جو اللہ نے اور جو ان کے ہاں ہیں ان کے مزاج ان کے رسم و رواج ان کے نظریات کے خلاف جتنی چیزیں اللہ اس کے نبی کی آتی ہیں سب کا وہ انکار کر دیتے. آئی بات سمجھ میں؟ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ یہی ہے کتاب و سنت کے چھوڑنے کا سبب. نمبر 2، کبھی انسان اچھا اب اس میں تعصب میں آ جاتا ہے تو عالم جاہل سب برابر آتا ہے. اس کی ایک چھوٹی سی مثال نے ایک صاحب کہنے لگے کہ یہ حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسح کرتے تھے کس پر؟ امامے پر. کہتے ہیں اس حدیث کا 10 جواب ہمارے پاس ہے. اللہ اکبر. کیا ہے؟ باپ کا ایک جواب دے دے، ان کی بیوی ان کو ایک جواب دے دے تو طلاق دے دے، اور وہ نبی کو کتنا جواب دے رہے ہیں؟ صرف اس بنا پر کہ ہاں نبی آپ نے فرمایا تو لیکن ہمارے مذہب کے خلاف آپ کا فرمان ہے اس لیے 10 جواب دے کر کے آپ کو آپ کی زبان ہم بند کر دیں گے. ارے ایک جواب نہیں کتنا؟ اسی چیز کے کیا نام بھائی؟ تعصب. ہاں حدیث مان لیتے لیکن ہمارے اگر مذہب کے مطابق ہوتی تب، لیکن اصل میں ہمارے مذہب کے مطابق نہیں، اس لیے اس کا کتنا جواب؟ 10 جواب میں سب سے کہتے ہیں سب سے ادنا درجے کا، سنو، سب سے ادنا درجے کا جو معمولی جواب ہے جس کو ہم جواب نہیں، 9 جواب بڑے بڑے ہو گئے ہیں، سب سے ادنا درجے کا جو جواب ہوا ایک صحابی کو دیکھنے میں غلطی ہو گئی. آپ نے کیا کیا؟ صحابی برابر دیکھ. یہ سب سے ادنا درجے. اتنی بڑی ایسی حرکتیں ایک انسان کب کرتا ہے؟ جب آ جائے تعصب. ہاں آئے ایک صاحب، ہمارے پاس سب کتابیں موجود ہے، ایک حدیث نقل کی ایک صحابی نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کرتے تھے. تو مخالف گروپ کیا لکھتا ہے؟ ارے بھائی ٹھیک ہے رفع الیدین کرتے لیکن وہ بدو صحابی تھے، وہ تو بدو دے کھڑے کھڑے پیشاب کرتے تھے، ان کی روایتوں کا کیا اعتبار؟ کہ سارے ثبوت ہمارے پاس جب بھی کسی کی طبیعت چاہے نا. 2 ایک مثالیں دی، یہ تعصب ہوتا ہے. دوسری چیز ضد اور سرکشی. کتاب و سنت یا نبی کے فرمان سے ہٹانے والی چیز کیا ہوتی ہے؟ ضد اور سرکشی. اس کا بھی تذکرہ اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 214 ہے غالباً. سورۃ البقرہ 213 اللہ فرماتے ہیں وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. ان یہودیوں کے پاس علم آ گیا، علم آ گیا، اچھی طرح سے انہوں نے سمجھ لیا، لیکن اس کے باوجود بھی اختلاف کیا. اختلاف کیوں کیا؟ بغیا بینہم، صرف ایک دوسرے کے ضد اور سرکشی کی وجہ سے انہوں نے اختلاف کیا، ورنہ ان کے پاس علم آ چکا تھا، حق ان کے سامنے واضح. تو یہ بہت سارے اسباب میں 2 اسباب ہیں جو میں نے ذکر کیا ہے جن کی وجہ سے انسان حق کو چھوڑ دیتا ہے. اللہ رب العالمین نے یہ قرآن اور آسمانی کتابیں جو نازل کی ہیں، سب کتابوں کا مقصد تھا اختلافات کو مٹانا. ہمیشہ یاد رکھو. لوگ کہتے ہیں ان کی وجہ سے اختلاف ہو گیا. نہیں، اختلاف جب تعصب اور ضد کی بنا پر ہوتا ہے تو وہ لڑائی ہوتی ہے. اگر سمجھ کی بنا پر ہوگا تو اس میں کوئی لڑائی نہیں ہوگی. اللہ فرماتے ہیں یہی کتاب ہم نے بھیجی اور نبی بھیجا. نبی اور کتاب کو دنیا میں آتے ہیں تاکہ امت کے اختلافات کو دور کریں. اسی لیے
آئیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورۃ النمل نحل آیت نمبر 64 وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ اے نبی ہم نے یہ قرآن آپ کے اوپر اس لیے نازل کیا تاکہ آپ بیان کر دیں حق بات اس مسئلے میں جس میں یہ لوگ اختلاف کریں. اگر اختلافات ہو جائیں تو اس کو دور کس سے کیا جائے گا؟ قرآن. یہی قرآن ہوتا ہے دور کرنے کے لیے. اسی طرح سے رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ سورۃ البقرہ 213. اللہ نے انبیاء کے ساتھ کتاب نازل کیا تاکہ ان کے درمیان جو اختلافات ہوتے ہیں اختلافات کو مٹا دیں. اللہ رب العالمین نے اختلافات اگر ہو جائیں تو اس کے دور کرنے کی بھی اللہ رب العالمین نے ہمیں ان کو دور کرنے کا حکم دیا. اگر آپس میں اختلافات ہو جائیں کسی مسئلے میں تو اللہ تعالیٰ نے اختلافات کو دور کرنے کا حکم دیا. اور کیسے دور کیا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورۃ النساء کے اندر یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ. اگر اللہ اس کے رسول پر ایمان ہے یوم آخرت پر تو سب سے بہترین طریقہ نجات کا یہ ہے کہ تمہارے اندر کوئی اختلاف ہو تو اختلاف کو اللہ اس کے رسول یعنی کتاب و سنت کی طرف لوٹا دو. جو فیصلہ کتاب و سنت میں ہو جائے سب اس کو قبول کر لیں. اسی طرح سے آپ نے انشاءاللہ نے مومن ہونے کے لیے شرط رکھی ہے کہ اختلافات کے موقع پر کتاب اللہ سنت رسول کی طرف رجوع کرو اور جو فیصلہ اللہ اس کے رسول کر دیں اسی کو خوشی خوشی قبول کر لو گے تبھی مومن رہو گے. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. ہر اختلاف کو اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹا دو. اللہ کے رسول جو فیصلہ کر دیں اسی کو بردا و رغبت قبول کر لو تبھی تم مومن ہوگے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم میں سے جو لوگ زندہ رہیں گے بڑے اختلافات امت میں دیکھیں گے اور جب اختلافات ہو جائے تو فعلیکم میرے طریقے کو اور میرے صحابہ خلفائے راشدین کے طریقے کو مضبوطی سے پکڑ لینا. میرے بھائی یہ چند باتیں میں نے بتائی ہیں. آخر میں ایک بات اور آپ لوگوں کو بتا دیتے ہیں جو یاد رکھنے کی ہے کہ چونکہ کسی کو تعصب کے ذریعے کتاب و سنت کا چھوڑنا یا اختلاف کرنا یا یہود و نصارہ کی طرح کسی کو احبار اور رہبان بنا لینا کتاب اللہ سنت رسول میں تو ہے سن لیا. ائمہ مجتہدین نے بہت ہی سختی کے ساتھ اس سے منع کیا. ہر ایک نے ایک حکم دیا کہ جہاں اللہ اس کے رسول کا فرمان آ جائے فوراً ہمارے قول کو رد کر دیں. کیوں؟ صرف اس بنا پر تھا کہ اس امت کے لوگ کسی امام کو مجتہد کو عالم کو کسی پیر اور فقیر اور ولی کو اپنا احبار اور رہبان نہ بنائے. سب سے پہلے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہم آپ لوگوں کے سامنے نقل کرتے ہیں اور بڑی عجیب مثالیں سب سے عجیب و غریب اور اتباع سنت کے متعلق امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قول ذرا سنو. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ اعمال ایمان میں داخل نہیں سمجھے. ایک بڑی اصولی چیز تھی. مسئلہ یہ کہ کیا صرف آدمی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا اتنا ہی کافی ہے مومن ہونے کے لیے کہ نہیں اس کے ساتھ مومن بننے کے لیے ایمان یہی اتنا ایمان ہے یا کہ اور کچھ؟ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں بس یہی کیا ہے ایمان ہے. باقی جو ہے وہ اعمال ہیں. ایمان الگ اور اعمال الگ. دیگر ائمہ کیا کہتے ہیں؟ نہیں اعمال ایمان کے اندر شامل ہے. اعمال ایمان کے اندر شامل ہے. اس کو
کو اس طرح سمجھو، یہ بڑی پیاری مثال ہے، یاد رکھنے کی، اس لیے بتا دے رہا ہوں آپ لوگوں کو، یہ ذہن نشی کرے۔ اللہ اکبر۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ واقعہ اور یہ اتباع سنت بڑے سننے کے لائق ہے۔ یعنی اس کو یوں سمجھو کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایمان گھٹتا اور بڑھتا نہیں۔ کیوں؟ آپ نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہی ایمان ہے۔ اب دنیا کی ہر انسان جو بھی کلمہ پڑھیں گے سب کا ایمان یکساں، اور اعمال کے ذریعے درجہ حاصل کرتا جائے گا، لیکن ایمان سب کا یکساں، ایک ہی جیسا، بس ایمان بالکل فٹ ہے، نہ اس سے کم نہ زیادہ۔ اور جمہور اہل علم کہتے ہیں نہیں، ایمان گھٹتا ہے اور ایمان بڑھتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں اعمال ایمان میں شامل ہے۔ جب اعمال ایمان میں شامل ہے تو آدمی جتنا زیادہ اعمال کرے گا اتنا زیادہ ایمان بڑھے گا، اور جتنا زیادہ اعمال چھوڑے گا اتنا ہی زیادہ ایمان اس کا گھٹے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ ساری امت ایک طرف، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ایک طرف تھا۔ اللہ تعالیٰ امام صاحب کی قبر کو نوروں سے بھرے، ذرا دیکھو کس قدر امانت کا ثبوت۔ صاحب ابو العز الحنفی رحمۃ اللہ علیہ شرح عقیدۃ الطحاویہ کے اندر یہ واقعہ نقل کرتے ہیں کہ حماد بن زید، محدث کا نام کیا؟ حماد بن زید، ایک ایسی بڑی سی مجلس جمی ہوئی تھی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہوئے تھے۔ حماد بن زید آئے اور حماد بن زید رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھ لیا، شاگردوں میں ہوتے نا کچھ لوگ کہ امام صاحب یہ کہتے رہے نیا استدلال پوچھو، ابھی فیصلہ ہو جائے دونوں کو۔ حماد بن زید سے کسی نے پوچھا صاحب بتائیے اعمال ایمان میں شامل ہیں کہ نہیں؟ کہا کہ ہاں شامل ہیں۔ حدیث پڑھی، امام صاحب خاموش سن رہے ہیں، حدیث پڑھی، حماد بن زید رحمۃ اللہ نے دلیل دی، کہتے ہیں کہ بھائی نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ ای الایمان افضل، ای الاسلام افضل، ای الاسلام افضل، سب سے بہترین اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الایمان باللہ، ای الاعمال افضل، پوچھا کہ ای الاعمال افضل، آپ بتائیں تمام اعمال بندے جتنے عمل کرتے ہیں سارے عملوں میں سب سے بہتر عمل کیا ہے؟ اللہ رسول نے فرمایا ایمان باللہ، ایمان باللہ سارے عملوں میں سب سے بہتر ہوتا ہے۔ نہیں سمجھے؟ اگر اعمال ایمان میں نہ شامل ہوتے صحابہ کرام اعمال کیوں پوچھتے؟ یا رسول اللہ ای الاعمال افضل، سارے عملوں میں سب سے بہتر عمل کیا ہے؟ آپ نے ساتھ میں ایمان باللہ، سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ بندہ اللہ پر ایمان رکھے۔ دیکھیں یہاں اللہ رسول نے ایمان باللہ کو کیا قرار دیا؟ عمل۔ دو ایک حدیثیں پیش کی، امام صاحب خاموش، کسی نے کہا حضرت آپ جواب دیں۔ اللہ اکبر، آپ کہتے ہیں کہ ایمان میں اعمال داخلی، اس میں تو حدیث پڑھ دی، آپ ذرا سنائیں۔ اللہ اکبر، آپ بتائیں کیا جواب ہے اس کا آپ کے پاس؟ امام صاحب نے کہا ماذا اجیب حدثنی بہذا من حدیث، کہاں کہ بیوقوف انسان ہو تو ہم سے کہتے ہو جواب دے؟ ارے جب اس نے حدیث سنا دی تو ہمیں اس کا جواب کیا ہے؟ تو حدیث ہے بھائی ہمارا مذہب ہے۔ اللہ اکبر، ارے کتنے بڑے تم بیوقوف ہو، کہہ دو کہ میں جواب دوں، وہذا حدثنی بہذا حدیث، ارے یہ تو ہمیں حدیث سنا دیا، اب حدیث کا جواب دینے کی کیا ضرورت ہے؟ جو حدیث بیان کیا وہی ہمارا۔ تو میرے بھائی تمام ائمہ اس پر متفق تھے کہ جہاں حدیث میرا قول، جب بھی ان کے سامنے حدیث آ جاتی فوری طور پر حدیث کو قبول کر لیتے تھے۔ یہی اصل میں تمام ائمہ کا طریقہ تھا۔ اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے اذا صح الحدیث فہو، بھائی جب صحیح حدیث مل جائے تو وہی ہمارا مذہب۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں ایک زمانہ گزر گیا تھا، امام صاحب مودے پر مسح کرنے کے قائل نہیں تھے، مودے پر مسح کیا تھا، کہتے تھے ناجائز ہے،
وضو میں موزہ نکال کر کے پیر کو دھلنا پڑے گا، موزے پر مسح کرنا جائز نہیں۔ کون کہتا ہے بھائی؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ مرض الموت میں بالکل آخری ایام تھا، ایک پرانا شاگرد آیا ملنے کے لیے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب وضو کیا تو وضو کرنے لگے تو اس پرانا شاگرد جو تھا وہ وضو کرا رہا تھا اور چہرہ دھلایا، ہاتھ دھلایا، پیر دھلانے کی باری آئی تو وہ جھک کر کے موزہ نکالنے لگا۔ تو امام صاحب نے اس کو کہا چھوڑ دو موزہ نہ نکالو۔ کہا نہیں آپ کا پیر دھل دو۔ کہا نہیں چھوڑ دو، اب مجھ کو موزے پر مسح کرنے والی حدیث مل گئی، موزے پر مسح کرتا ہوں۔ جب تم پڑھنے کے لیے آتے تھے تو اس وقت مجھے حدیث ہی ملی تھی۔ یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور تمام علماء کا کیا تھا طریقہ؟ جب بھی حدیث آ جائے کہتے وہی حدیث ہمارا مذہب ہے۔ بڑے سارے قول ہیں، اللہ اکبر۔ دوسرے امام جو ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد امام مالک عمر میں، ان کا بڑے بہترین واقعہ پڑھ کے سناتا ہوں، ذرا دیکھو۔ امام ابن وہب، امام ابن عبداللہ ابن وہب کہتے ہیں سمیت مالکن، دیکھو سمیت مالکن، عبداللہ ابن وہب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مجلس میں موجود تھا۔ کسی نے پوچھا ان تخلیل اصابع الرجلین فی الوضوء، کسی نے کہا کہ حضرت جب وضو کریں گے، کس سے پوچھا جا رہا ہے؟ امام مالک سے، جب وضو کریں گے تو کیا یہ پیروں کی انگلیوں میں خلال کریں گے؟ خلال پیروں کے انگلیوں میں خلال کریں گے یا پیر دھلوں گے؟ خلال دھل لیں گے، خلال نہیں کریں گے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا لیس ذلک علی الناس، بھائی نہ ہم کرتے ہیں نہ کرنے کی اجازت دیتے۔ کیوں؟ ہم نے مدینے میں دیکھا، جب سے آنکھیں کھولی میں نے یہاں کسی کو انگلیوں کا خلال کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ٹھیک ہے نا؟ امام مالک فتویٰ کیا دے رہے ہیں کہ انگلیوں کے خلال کرنا ہم نے کسی کو نہیں دیکھا، اور فتویٰ بھی دیتا ہوں کہ نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے نا؟ عبداللہ بن وہب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں بڑی بھی بات تھی، میں تھوڑا سا رک گیا، جب سارے لوگ چلے گئے کچھ لوگ رہ گئے تو میں نے کہا اندنا فی ذلک سنہ، حضرت میرے پاس ایک حدیث ہے، اللہ اکبر، وہی فتویٰ دے دیا امام مالک رحمۃ اللہ نے، کیا کہ بھائی وضو کے اندر پیروں کی انگلیوں میں خلال کرنا، بہرحال یہ ہم نے مدینے میں کسی کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا، نہ کرتا ہوں، اور فتویٰ بھی دیتا ہوں کہ انگلیوں کا خلال وضو میں نہیں ہے، یعنی خلاف سنت ہے۔ جب سارے لوگ چلے گئے تو عبداللہ بن وہب کیا کہتے ہیں؟ حضرت عندنا فی ذلک سنہ، میرے پاس ایک حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے تو پیر کی انگلیوں کا خلال کرتے۔ کہا کہ ہاں وما ہیا، ارے کون سی حدیث تمہارے پتا، جلدی سناؤ۔ اللہ اکبر، یہ کب ہوگا؟ جب انسان کا ذہن تعصب سے بالکل خالی ہوگا۔ حضرت سنو تو امام عبداللہ بن وہب کہتے حدثنا لیث بن سعد وابن لہیۃ وعمر بن الحارث عن یزید بن عمرو المعافری عن ابی عبد الرحمن الحبلی عن المستورد بن شداد القرشی، پوری سند پڑھی، کہتے ہیں مستورد بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدلق بخنصرہ ما بین اصابع رجلیہ، مستورد بن شداد کہتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا کہ اپنے اس چھوٹی انگلی سے بخنصر، اس کو کیا کہتے ہیں؟ خنصر، خنصر، بنصر، استا، سباحہ اور ابہام، یہ خنصر ہے۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام اپنے خنصر سے پیروں کی انگلیوں کے درمیان خلال کرتے رہے۔ امام مالک خوش ہو گئے، ان ھذا الحدیث ارے بڑی بہترین حدیث تو نے سنا دیا آج ہم کو، اللہ اکبر۔ اپنے وقت کے اتنے بڑے امام ہیں لیکن یہ حدیث ان کی نظروں سے نہیں گزری تھی۔ عبداللہ بن وہب رحمۃ اللہ نے جیسے سنایا پوری حدیث
سند کے ساتھ. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نہیں کہتے نہیں میں نے اتنے دن سے فتویٰ دیا ہے, ہم نے مدینے میں اتنے صحابہ تھے, اتنے بڑے بڑے علماء تھے, یہ کون سی حدیث ہے جو مدینے والوں کو نہیں معلوم تھی. پھر بعد میں سوچیں, آج تو ہی کہا جائے گا نا, کیسے ہو سکتا ہے اللہ کے رسول یہاں پر رہے اور صحابہ کرام لاکھوں کی تعداد میں آ رہے اور مدینے والوں کو حدیث نہ معلوم ہو. نہیں, فوراً جوش میں آئے, خوش ہو گئے, ان ھذا لحدیث حسن, ارے بیٹے بڑی پیاری حدیث تو نے سنا, دلاؤ جلدی. کہتے ما سمعت به قط الا الساعة. امام مالک کہتے ہیں بیٹے آج پہلی مرتبہ میں نے یہ سنت یہ حدیث میں نے سنی ہے. اس سے پتا چل گیا عالم کتنا بڑا بھی ہو, امام کتنا بڑا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھ لینے کے بعد ان کے بہت سارے شاگرد حدیث پڑھنے کے لیے امام مالک کے پاس آتے تھے. کس کے پاس آتے تھے؟ کوفہ سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. یہ مقام تھے امام مالک کا اس زمانے میں, امام دار الہجرہ, امام کے لقب سے. لیکن کہتے ہیں واللہ ما سمعت بہذا الا هذه, آج پہلی مرتبہ بیٹے حدیث میں سن رہا ہوں. عبداللہ بن وہب کہتے ہیں پھر اس کے بعد میں دیکھ رہا تھا, دیکھیں اب کیا کرتے ہیں. تو دیکھا کہ امام مالک بلا کے کہتے بھائی انگلی میں خلال کیا کرنا, وضو میں خلال کرنے کی سنت ہے. اللہ اکبر, کیا پتہ چل گیا ہر ایک کا طریقہ کیا تھا. امام ابو حنیفہ کا, امام مالک کا, اور ایک امام شافعی کا بھی تقریباً یہی تھا. اللہ اکبر. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تو کہتے ہیں کہ جہاں حدیث مل جائے میرے حدیث قول کے خلاف, میرے قول کو چھوڑ کر کے حدیث پر عمل کرنا وہی ہمارا طریقہ ہے. کسی نے کہا صاحب حضرت 2 رکعت کے بعد اٹھتے جو ہے رفع الیدین کرتے ہیں, یہ حدیث آپ کے پاس ہے, حدیث میں آیا آپ تو نہیں کرتے. کہا حدیث میرے پاس نہیں کرتا, لیکن اگر حدیث مل جائے تو فوراً رفع الیدین شروع کر دوں گا. تکبیر تحریمہ میں رکوع میں جانے کے وقت, رکوع سے اٹھنے کے وقت رفع الیدین کر رہا ہوں, چونکہ حدیث میرے پاس موجود ہے. 2 رکعت پڑھ کر کے پہلے تشہد سے اٹھنے میں رفع الیدین والی حدیث نہیں ہے. لیکن یاد رکھنا اگر حدیث سند کے ساتھ مل گئی تو سب سے پہلے میں عمل کروں گا, اس پر حدیث نہیں چھوڑوں گا, حدیث موجود. اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اجمع المسلمون, ساری دنیا کے مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے, مستبان لہ سنت, جس کے سامنے سنت رسول آ جائے اب اس کے لیے سنت کا چھوڑنا جائز نہیں. دنیا کے قول کو چھوڑ کر کے صرف کس پر عمل کیا جائے گا؟ سنت رسول پر. اور تقریباً امام مالک امام شافعی کہتے دنیا میں کسی عالم کے بارے میں یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا کہ ہاں ساری حدیثیں اس کے پاس تھی. ہر عالم یا امام کے پاس کچھ حدیثیں آئی اور کچھ حدیثیں نہیں رہی. اس لیے جب بھی ائمہ وصیت کرتے رہے میرا یہ قول تو ہے, لیکن اگر حدیث مل جائے تو میرے قول کو چھوڑ کر کے اسی حدیث پر عمل کرنا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ماشاءاللہ وہ بھی یہی کہتے تھے بھائی دیکھو, کسی نے پوچھا حدیث پر عمل کریں گے, کہا کہ ہاں. کہا امام اوزاعی نے تو اس کے بعد فتویٰ دیا ہے. کہا کہ بھائی دیکھو جب حدیث آ گئی تو مالک, اوزاعی, ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ جتنے لوگ ہیں سب کے قول کو چھوڑ کر کس پر عمل کیا جائے گا؟ حدیث پر. بھائی اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا اور کوشش اور ہمیں تنبیہ کی کہ ہم یہود نصارہ کی طرح کسی کو اپنا نہ رب بنائے نہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرے, کتاب و سنت پر عمل کرے, ائمہ کا احترام کرے, ائمہ کو کبھی برا بھلا نہ کہیں. کسی امام نے قصدن جان بوجھ کر کے بلا وجہ حدیث کو نہیں. اگر حدیث پر عمل کرنا ان کا عقیدہ نہ ہوتا تو اپنے شاگردوں کی ایک کو وصیت کرتے بھائی میں نے تو یہ بات کہہ دی ہے, لیکن اگر کبھی حدیث مل جائے ہمارے قول کے خلاف ہمارے قول کو چھوڑ کر کے کس پر عمل کرنا. حدیث کا مطلب کہ ان کا عین مقصد تھا حدیث رسول پر عمل کرنا. اب اگر بعد کے لوگوں کا کام یہ ہے کہ ہاں کسی کے لیے تعصب کرنے کے بجائے اصل مقصد کتاب و سنت پر عمل کرنے کی ہونا چاہیے, اور ان کے علوم سے کبھی اپنے آپ کو بے نیاز نہیں کرنا چاہیے. ائمہ اربعہ جتنے ائمہ گزرے سب کے علوم سے فائدہ اٹھایا جائے, کتاب و سنت کو سمجھنے میں مدد لی جائے, اور جس کا قول کہیں ٹکرا رہا اس کے قول کو
ترک کر دیا جائے، لیکن ترک کرنے کے بعد ذرہ برابر ان کے متعلق دل میں کوئی نفرت، کوئی بغض، کوئی کینہ کپٹ، کوئی غلط خیال و تصور نہیں آنا چاہیے، جیسے کہ بہت سارے لوگوں کو کہنا ہے۔ امام مالک، امام شافعی، احمد بن حنبل کہتے رائے الاوزاعی و رائے مالک و رائے ابو حنیفہ کل رائے، بھائی یہ علماء نے جو رائے سے کہا ہے وہ صرف رائے رہے گی۔ وَهُوَ عِنْدِي ثواب، ہمارے نزدیک تمام اہل علم برابر ہیں اور سب کی رائے ہمارے نزدیک ایسا ہے۔ وَإِنَّمَا الْحُجَّةُ فِي الْآثَارِ، لیکن دلیل پکڑوں گا تو میں آثار یعنی سنت سے پکڑتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کے توفیق نصیب فرمائے، باقی انشاءاللہ پھر کبھی اور موقع پر اللہ تعالی ہم کے قول ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔